بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج صبح صبح میں اپنی اماں کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اماں سکینہ مٹھائی کا ڈبہ لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ تو ہر وقت اپنی قسمت کو کوسا کرتی تھی، پھر اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا یہ ڈبہ کیوں کر آ گیا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تبھی وہ چہکتے ہوئے بولی کہ آج اس کے بیٹے کی شادی کو پورے 4 ماہ ہوئے اور آج وہ ایک دادی بن گئی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ ایسا میں 2-3 بار پہلے بھی سن چکا تھا۔ دیال پور میں آتے ہی عجیب و غریب داستانیں سننے کو مل رہی تھیں۔ شادی کے 3-3 4-4 ماہ بعد لوگ ماں باپ بن رہے تھے۔ بوڑھے بزرگوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، بلکہ وہ خوش ہوتے۔ میں بڑھیا کی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا، مگر اماں سکینہ میرے لیے قابل عزت تھی کہ تمہارا پوتا تمہارے بیٹے کی شادی کے 3-4 مہینے بعد کیسے پیدا ہو گیا، جبکہ 3-4 ماہ کا عرصہ تو بہت کم ہے۔ ایک انسانی بچہ تو اتنے کم عرصے میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر میں یہ باتیں پوچھ کر اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، خاموش ہو گیا۔ اماں سکینہ مٹھائی لے کر اندر کمرے میں آ گئی تھی۔ میری اماں نے بھی اس سے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ وہ خوش ہو گئیں اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگیں، اللہ ہمیں بھی یہی اولاد عطا کرے۔ تمہاری تو ساری زندگی سکون سے گزرے گی۔ تمہارے بچے 3 ماہ بعد پیدا ہو گئے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اماں سکینہ تم میری بھی رہنمائی کرو تاکہ میرے ہاں بھی 3 مہینے بعد ہی پوتا پیدا ہو جائے۔ اماں نے سکینہ کو یہ بات کہہ کر مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہیں 3 ماہ بعد پوتا کیوں چاہیے، جبکہ وہ ابھی میری شادی کرنے کو تیار نہیں تھیں، تو انہیں پوتا کیوں چاہیے تھا، وہ بھی اتنی جلدی؟ خیر، میں نے اماں کی اس بات کو سر پر سوار نہیں کیا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی بچہ میری زندگی کے لیے ایک سبق بن کر رہ جائے گا۔ اماں نے کچھ ہی دن بعد میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شاید شادی کے لیے میں راضی نہ بھی ہوتا، مگر اماں نے اتنی خوبصورت حور پری نما لڑکی ڈھونڈی کہ میں اسے دیکھ کر قابو نہ رکھ سکا خود پر۔ اماں سے کہہ دیا کہ فوراً میری شادی کی تیاری کریں۔ اماں نے مسکرا کر کہا کہ میں تمہارے لیے ایسی خوبصورت لڑکی اسی لیے ڈھونڈ کر لائی ہوں کہ تو مجھے اولاد کی خوشی دے، وہ بھی صرف 3 مہینوں میں۔ اماں کی اس بات نے مجھے پھر سے حیرت میں ڈال دیا، مگر ماں بیٹے کے فطری حجاب کی وجہ سے میں نے اس وقت انہیں کوئی بات نہیں کہی تھی۔ میں اس وقت صرف اور صرف اس بات پر دھیان دینا چاہتا تھا کہ میرے لیے کیا ضروری ہے۔ شادی کی تیاریوں میں کھانا پکنے سے لے کر ہر ایک مہمان کو جا کر گھر میں دعوت دینا میرے لیے بہت بڑا کام تھا۔ اسی لیے میں خاموشی سے لوگوں کو اپنی شادی کی دعوت میں شرکت کرنے کا کہنے لگا، لیکن میرے ذہن سے اس بات کو بھلا دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میری اماں بھی یہ بات بھول جائیں۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، 2-3 دن رہتے تھے کہ اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کہنے لگیں، بیٹا اصغر، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شادی سے پہلے تم سے یہ وعدہ لینا ضروری ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے ایسے وعدے وعید لے رہی تھیں جیسے میں کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں۔ اماں نے الگ کمرے میں بلا کر مجھ سے ایک ہی بات کہی تھی، بیٹا مجھ سے وعدہ کرو کہ شادی کے بعد تم مجھ سے کوئی ضد نہ کرو گے، جو میں کہوں گی ویسا ہی کرو گے، اور ہاں، جس رات تمہاری شادی ہوگی تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ اس وقت تم یہ مت جتانا کہ ہو گئی ہے تو اب تمہاری ذاتی زندگی ہے، میں تمہاری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا اور ہاں میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اماں مجھ سے شادی والے دن کس چیز کی توقع رکھتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر مائیں اپنے بچوں کو بس اپنی بیوی کے بارے میں سختی کرنے کا ہی کہتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اماں کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا، پر میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں کس چیز کی توقع رکھتی ہیں مجھ سے۔ میری شادی ہوئی تو رات کو اماں مجھ سے کہنے لگیں، بیٹا آ کر میری بات سنو۔ میں اماں کے کمرے میں جانے لگا، مجھے لگا شاید اکیلے میں بلا کر مجھ سے باتیں کریں گی، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ اپنی بیوی کو بھی لے کر آؤ۔ میں نے تو ابھی تک سعدیہ کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا، مگر اماں کا حکم تھا، پہلے سے قسم لے رکھی تھی،
میں نے سعدیہ سے کہا کہ جلدی باہر آؤ، میری اماں ہم دونوں کو بلا رہی ہیں۔ سعدیہ اپنا بھاری بھرکم لباس اٹھا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگیں کہ فوراً جا کر اپنا لباس تبدیل کر لو اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھو۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، اماں کس قسم کی باتیں کر رہی تھیں۔ سعدیہ کیا سوچ رہی ہوگی اس وقت؟ میرے دماغ میں بہت ساری باتیں تھیں، پر اماں نے ہمیں گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ مجھے 3 مہینے کے بعد اپنا پوتا چاہیے، یہ تو کرنا ہوگا نا؟ اماں نے چپکے سے جب یہ کہا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اماں آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایک غیر فطری کام کے لیے مجھے مجبور کر رہی ہیں، جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹے، جو میں نے کہہ دیا ہے ماں کی دعا سے ہو جائے گا۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا تھا، مگر وہ بوڑھی تھی، اس عمر میں ان کی بات کا مان نہ رکھتا تو برا بیٹا بن جاتا۔ پھر ابھی ابھی میری شادی ہوئی تھی، شادی کے بعد تو ماں باپ ویسے ہی انجانے خدشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں نے اماں کی بات مان لی اور آ کر اپنی بیوی کو لے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اماں نے مجھے گاڑی چلانے کا حکم دیا۔ اماں مجھے دور دراز علاقے میں لے کر جا رہی تھیں۔ یہ علاقہ آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا، مگر میری اماں راستہ بتاتی جاتیں اور میں گاڑی کی رفتار تیز کرتا جاتا۔ بالآخر ایک جگہ جا کر ہم رکے۔ میں نے دیکھا تو یہاں ایک بڑا سا گھر تھا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اماں نے ہم دونوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ رات کے 12 بجے اماں ہمیں ویران گھر میں لے کر جا رہی تھیں۔ مجھے تو اپنی ماں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر انہیں ہو کیا گیا ہے، مگر میری ماں تھیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اماں بس کر دیں۔ جب وہ اندر جا رہی تھیں تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اندر جانے کے لیے آگے بڑھا۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو دیکھا وہاں گہرا اندھیرا تھا۔ اماں نے میری بیوی سعدیہ کو سامنے کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ میں بھی سعدیہ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر آئی، اماں نے سعدیہ کو اس کے ساتھ بھیج دیا، خود بھی اس کے ساتھ اندر کمرے میں چلی گئیں، مگر مجھے باہر رہنے کا کہا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میری بیوی اور اماں ایک اندھیرے کمرے میں چلی گئیں، میں تو بس باہر ہونکو کی طرح دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے دل میں بہت غصہ تھا کہ میری ماں یہ کیا کر رہی ہے، مگر میں چپ تھا، انہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، اماں اور سعدیہ باہر آ گئی۔ سعدیہ کی حالت خراب ہو رہی تھی، مارے ڈر اور خوف کے وہ تو جیسے کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے سعدیہ، تم کیا کر رہی تھیں؟ یہ بات سننا تھی کہ اماں نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولی، خبردار جو تم نے سعدیہ سے کوئی سوال جواب کیے تو بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں لے کر گئی تھی اپنی بہو کو، تمہیں کیا اپنی ماں پر یقین نہیں ہے؟ اماں کی بات سن کر میں پھر سے خاموش ہو گیا تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ سعدیہ سے تو میں پوچھ کر ہی رہوں گا۔ گھر پہنچے تو اماں نے مجھے اس چیز کا دیا، سعدیہ کو اپنے کمرے میں لے گئی تھیں، گویا وہ اس کے ساتھ ہی آج کی رات گزارنے والی تھیں۔ میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور اپنے ایک دوست کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ میری اماں نے یہ کیا ہے اور وہ 3 مہینے بعد پوتے کی خواہش مند ہیں۔ میری بات سن کر اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا، تم بڑے ہی بے وقوف انسان ہو، تم نہیں جانتے اس 3 مہینے والی اولاد کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اتنی بھیانک کہانی ہے کہ سن کر شاید تم رہ نہ پاؤ اور تم کہو گے کہ تمہاری ماں، میں تمہاری ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم جاؤ اور جا کر ان سے سوال کرو کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی۔ جب 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، سال میں انسان ماں باپ بن سکتا ہے، تو پھر 3 مہینے میں بچہ حاصل کرنے کی کیا ضد ہے؟ یہ صرف ضد نہیں ہے، اس کے پیچھے کی کہانی جا کر تم ان سے سنو، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اپنے دوست کے اتنے گہرے اور سخت الفاظ سن کر مجھے اپنی ماں پر بہت غصہ آیا۔ میں اپنے دوست سے مزید ضد تو نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے ساری بات بتائے۔ میں گھر آیا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، میری بیوی میرے کمرے میں سو رہی تھی، میری اماں بھی شاید نماز پڑھ کر سو چکی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح اٹھ کر اماں سے ضرور پوچھوں گا، مگر صبح ہوئی تو گھر میں نئے تماشے کھڑے ہو گئے، بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ زندگی معمول کے مطابق چل پڑی۔ میں شادی والے دن کے واقعے کو آہستہ آہستہ بھول گیا، کیونکہ میں زندگی کی نئی خوشیوں میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ مجھے کسی چیز کی یاد نہ رہی تھی۔ لیکن 2-3 مہینے گزرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ جو کچھ میں کر چکا ہوں، اب اس کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آن پہنچا ہے۔
یہ صبح صبح کا وقت تھا جب میں اپنے کمرے میں تھا۔ میری اماں میرے لیے جوس لے کر آئیں اور کہنے لگیں بیٹا جوس پی لو۔ اماں کے لہجے میں غیر معمولی پیار چھلکتا دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا تھا، لیکن میں کچھ نہیں بولا کیونکہ انسان اپنی ماں پر کبھی شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اماں کے ہاتھ کا جوس ہو، روٹی ہو، انسان سوغات سمجھ کر کھا پی جاتا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اماں کے ہاتھ سے فوراً جوس کا گلاس پکڑ کر گٹا گٹ پی گیا، لیکن کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ میرے سر پر نیند طاری ہونے لگی۔ غنودگی اس قدر بڑھنے لگی کہ مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ بس مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ کافی دیر تک میں یوں ہی پڑا رہا۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ جب شام ہوئی تو میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، کیونکہ میری آنکھ کھلی تو میرا گھر خالی تھا۔ یہ نہیں کہ میرے گھر میں کوئی ڈاکہ پڑا تھا یا چوری ہو گئی تھی، بلکہ میرے گھر میں میری بیوی نہیں تھی۔ میں نے غور کیا تو گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مگر میں مرد تھا، مجھے تنہائی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ڈر تو اس بات کا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، نہ ہی میری بیوی موجود تھی اور نہ اماں۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت خوف آ رہا تھا، خاص کر مجھے سعدیہ کا احساس تھا کہ سعدیہ اس وقت کہاں ہوگی۔ اماں پہلے بھی اوٹ پٹانگ جگہوں پر اسے لے کر جاتی رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے گھر سے نکال دیا ہو، بلا وجہ اس سے لڑائی کر لی ہو۔ میں سر پر زور ڈالنے لگا تو مجھے احساس ہوا کہ میں صبح 10 بجے کا سویا ہوا ہوں، حالانکہ اس وقت تو میں کبھی نہیں سوتا تھا۔ میں جلدی سے کچن میں گیا، میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں نے دیکھا کہ کچن میں جوس والے ڈبے کے ساتھ ہی نیند کی گولیوں کا ایک پتا پڑا ہوا تھا۔ اماں نے جلدی جلدی میں مجھے جوس میں نیند کی دوا ڈال کر دی تھی تاکہ میں گہری نیند سو جاؤں۔ مجھے اپنی ماں پر سخت غصہ آنے لگا تھا۔ آج سے پہلے میں کئی باتیں اماں کی نظر انداز کرتا آیا تھا، لیکن میں اتنی بڑی بات کو اپنی آنکھوں کے نیچے ہوتا ہوا دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں گھر کے باہر آ گیا، سوچا کہ اماں کو فون کروں، ان سے پوچھوں کہ آپ کہاں ہیں، کہ تبھی ایک گاڑی میرے گھر کے باہر آ کر رکی۔ میں نے دیکھا تو اماں اور میری بیوی اس گاڑی میں موجود تھے۔ اماں گاڑی سے نکلی، مجھے باہر کھڑا دیکھ کر ان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بیٹے تم کب اٹھے؟ اماں نے مجھ سے سوال کیا تو میں ان پر گرج پڑا۔ کیوں؟ آپ نے تو مجھے سلانے کا پکا بندوبست کر لیا تھا۔ حیرت ہو رہی ہے کہ میں کیسے جاگ گیا، وہ بھی عین اس وقت جب آپ گھر کے اندر آ رہی تھیں۔ آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے جاگ تو گیا میں۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ آ کہاں سے رہی ہیں؟ ڈرائیور کے جانے کے بعد اماں سیدھی ہو گئی تھی بالکل۔ میں تمہیں بتانے کی پابند نہیں ہوں کہ میں کہاں گئی تھی۔ تم میرے باپ نہ بنو، بیٹے ہو میرے، اور بیٹے بن کر رہو۔ یہ کہہ کر اماں اندر چلی گئیں اور میری بیوی کو بھی پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میری بیوی مجھ سے زیادہ میری اماں کی باتیں سنتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ میری اماں کی مرضی سے ہی اس گھر میں آئی تھی۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، میں نے جا کر سعدیہ کا ہاتھ پکڑا، مگر اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس کا خالی خالی سا وجود دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ اماں، آپ سعدیہ کو کہاں لے کر گئی تھیں؟ میں نے اماں سے شک بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے پوتا چاہیے تھا۔ تمہیں کتنی بار بتاؤں کہ تمہاری بیوی پر میرا پورا حق ہے، تم اپنی بیوی سے پوچھو۔ میں نے اس سے کوئی زور زبردستی کی؟ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا تو میں اسے ہسپتال لے کر چلی گئی۔ اب کلینک بھی نہ لے کر جاؤں تمہاری بیوی کو؟ تمہاری بیوی ہی نہیں، میری بہو بھی ہے یہ۔ اماں نے سختی سے کہا تو میں سمجھ گیا کہ اماں میری بیوی کو ہسپتال لے کر گئی تھیں۔ اماں، اگر آپ بلا وجہ ہی لے کر گئی تھیں تو اس کو لے جاتے وقت مجھے بھی بتا دیتی۔ جوس میں نیند کی گولیاں پی کر مجھے سلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بات سن کر اماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کو احساس جرم تھا، نہ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا برا اور بھلا خوب سمجھتی ہوں۔ مجھ سے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے چپ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں صبح کی تھکی ہوئی ہوں، بہت نیند آ رہی ہے مجھے۔ اماں، نیند تو آ رہی ہے آپ کو، پر آج آپ سو نہیں سکیں گی جب تک میرے سوالوں کا جواب نہیں دے دیتی۔ میری بات سننا تھی کہ اماں غصے میں آگ بھگولا ہو گئیں۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو، میرے بیٹے ہو کر مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ میں جہاں لے کر جاؤں تمہاری بیوی کو میری مرضی، اسے اس گھر میں لے کر آنے والی میں ہوں، تم نہیں۔ اماں کی سختی والی باتوں نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ اماں پر تو میرا اختیار نہیں تھا کیونکہ وہ میری ماں تھیں، ادب کا رشتہ تھا، پر بیوی پر تو میرا حق اور اختیار دونوں ہی تھے۔
میں نے فوراً سعدیہ کو ہاتھ سے پکڑا اور کمرے میں لے گیا۔ سعدیہ بھی شاید میرے ساتھ جانا چاہتی تھی، اس نے مزاحمت نہیں کی اور میرے ساتھ ہی آ گئی۔ سعدیہ تم تو میری اولاد کی ماں بننے والی تھی نا، میرا بچہ کہاں گیا؟ آپ کا بچہ میرے پاس نہیں ہے، آپ کی اماں کے پاس ہے۔ سعدیہ نے نظریں جھکا کر جب یہ بات کہی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سعدیہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جو تم کہتی ہو، میں کبھی مان ہی نہیں سکتا۔ 3 مہینوں میں کون سا بچہ پیدا ہوتا ہے؟ پیدا تو نہیں ہوتے عموماً، لیکن شادی والی رات جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ سب ممکن ہے۔ سعدیہ کی باتوں نے مجھے الجھا دیا تھا۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ وہ سب کچھ مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سعدیہ نے کہا کہ میں کچھ بھی کر لوں تو وہ مجھے سچ نہیں بتائے گی، ہاں مجھے اس جگہ ضرور لے کر جائے گی جہاں ہمارا بچہ ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، جسم سے تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ سعدیہ کی باتوں نے مجھے دکھی کر دیا۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، کہنے لگی آپ کی گاڑی میں بیٹھوں گی اور آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، باقی کا سچ خود ڈھونڈ لینا، کیونکہ میں نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اور اسی لیے آپ کی اماں مجھے جو کہتی ہیں میں وہی کرتی ہوں۔ لیکن ہاں، آپ اگر خود سے سچ ڈھونڈیں تو اس پر مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سعدیہ کی باتیں سن کر میں مجبور ہو چکا تھا کہ میں وہیں جا کر سچ تلاش کروں، کیونکہ سعدیہ کو تو اماں نے منع کر دیا تھا کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتائے گی۔ حالانکہ سعدیہ کی حالت کافی خراب تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، پر میری خاطر، میرے سکون کی خاطر وہ میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے سارا راستہ بتایا۔ یہ کم و بیش وہی جگہ تھی جہاں ہم لوگ اپنی شادی والی دن گئے تھے، لیکن یہ اس کی مخالف سمت پر تھی۔ یہاں ایک بڑا سا ہال بنا ہوا تھا۔ سعدیہ کہنے لگی کہ میں گاڑی کے اندر ہی بیٹھوں گی، آپ باہر جا کر ساری حقیقت معلوم کر لیں۔ میں نے اس سے مزید بحث نہیں کی کیونکہ اس کی حالت نازک سی تھی۔ میں باہر نکلا تو اس ہال کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اندر گیا، آوازیں تیز ہونے لگیں۔ ان آوازوں میں کچھ عورتوں کی تو کچھ مردوں کی آوازیں تھیں۔ سن کر میرا دل ہولنے لگا، مگر میں خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا کیونکہ میں اس حقیقت کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے میرا گھر اجاڑا تھا۔ آگے بڑھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہاں تو کافی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ سب عورتیں جوان تھیں، نئی شادی شدہ عورتیں معلوم ہوتی تھیں۔ کچھ کو تو میں پہچان بھی گیا۔ ایک بڑی سی نرس جس کی شکل خوفناک تھی، وہ ان سب عورتوں سے کوئی بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس عورت کو غصہ آیا، باہر آ کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ یہاں آنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ میں بھی اسے پڑ گیا، سچ سچ بتا دو کہ یہاں کیا چل رہا ہے، ورنہ میں تم لوگوں کا یہ اڈا بند کر دوں گا۔ اور سب کو تھانے لگی، صاحب یہ سب کچھ میں نہیں کرتی، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ عورتیں بھی اپنی مرضی سے آئی ہیں، آپ جا کر ان سے پوچھ لیں۔ یہ سب وہ عورتیں ہیں جن کے بچے 3 مہینے بعد ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ، یہ سب ممکن نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہوں، نہ ہی میرا اس سب میں کوئی قصور ہے، میں یہاں صرف نوکری کرتی ہوں، ایک معمولی سی نوکری۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا تھا، وہ اپنی جان چھڑا رہی تھی۔ میں اندر گیا، سامنے بیٹھے بڈھے کو گریبان سے پکڑ لیا، کیونکہ یہی تو اصل مجرم تھا، یہی تو یہ سارا اڈا چلا رہا تھا۔ باہر عام سا دروازہ بنا ہوا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اندر اتنا گھناؤنا اور شیطانی کھیل چل رہا تھا۔ میں نے اس بوڑھے کو مجبور کیا کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ پہلے تو اکڑ دکھانے لگا، بولا کہ دیالپور میں بہت سارے لوگ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں۔ اعتبار نہیں کرتے فراڈیے بڈھے، تم نے خود انہیں مجبور کیا ہوا ہے۔ سچ سچ بتا دو کہ تم کیا کہہ کر ایسی عورتوں کو یہاں گھیر لاتے ہو جو یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ 3 مہینے بعد وہ ماں بن سکتی ہیں۔ میں تو انہیں مجبور نہیں کرتا، یہاں آ کر وہ منتیں مانتی ہیں۔ زیادہ تر عورتیں اپنی بہوؤں کے لیے منت مانگتی ہیں، آ کر چاہتی ہیں کہ ان کے گھر بیٹے پیدا ہوں، اسی لیے وہ یہاں آ کر میری ہر طرح کی جائز ناجائز بات مانتی ہیں۔ میں جادوگر ہوں، میری مجبوری ہے کہ میں ایسی عورتوں کے بچوں کا استعمال کروں جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آتے۔ یہ سن کر مجھے اس بڈھے پر بہت غصہ آیا اور اپنی ماں کی کم عقلی پر بھی۔
یوں تو کسی کی بھی عقل کامل نہیں، مگر جو لوگ ضعیف الاعتقاد ہوں ان کی عقل پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کے بعد سے میں نے اپنی اماں سے قطع تعلق کر لیا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں ابھی نہیں چاہتا تھا۔ دعا کریں کہ ہم دوبارہ ماں باپ بننے کی خوشی حاصل کر سکیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال اور رائے ہے؟ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔